رکھا مگر مجھے بھی دعوت دی کہ میں اپنے مزدور بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لیبر ڈے منا سکوں۔ مزدوروں کی خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی معیشت چلتا ہے مگر دنیا بھر کا معیشت اگر چلتا ہے تو وہ دنیا کے مزدوروں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے ہمارا معیشت چلتا ہے۔ اگر اشرافیہ پیسہ کماتے ہیں تو وہ مزدوروں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے پیسہ کماتے ہیں۔ اگر ان کا کاروبار چلتا ہے تو مزدوروں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے ان کا کاروبار چلتا ہے۔ اگر ہمارے ادارے چلتے ہیں تو صرف اس لیے چلتے ہیں کہ ہمارے مزدوروں کی خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے چلتے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ بڑا سمپل ہے کہ مزدوروں کو اپنا محنت کی صلہ ملنا چاہیے، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد سے لے کے آج تک ہم مزدوروں کے لیے جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں وہ آئین دیا جس میں مزدوروں کا محنت آرٹیکل 3 میں 1973 کی آئین میں مزدوروں کا محنت اور ان کو محنت کا صلہ ملنا کا ذکر ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں مزدوروں کو سب سے پہلے حق ملا۔ ان کو نہ صرف یونین سازی کا حق ملا مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایسے اقدامات اٹھائے تاکہ ہم مزدوروں کو ان کا صلہ دلوا سکیں، جیسے کہ آپ کا EOPI کا نظام ہے، بہت سے ایسے کارنامے تھے۔ پھر جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو موقع ملا تو وہ تمام لیبر کے نمائندے جو ضیاء کے آمریت میں گرفتار ہوئے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسے ہی وزیر اعظم بنی تو اپنی پہلی آرڈر یہ تھی کہ وہ تمام جو لیبر کے نمائندے تھے، جو سیاسی قیدی تھے، ان کو رہا کیا جائے۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی جو مزدوروں کا جدوجہد ہے وہ آگے بڑھائی تھی۔ جب صدر زرداری پہلی دفعہ پاکستان کا صدر بنا تو تب 18ویں ترمیم کے تحت وہ سارے جو جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے اینٹی لیبر پالیسیز تھے، اینٹی لیبر قوانین تھے، اینٹی لیبر آئین کے شک تھے، وہ ختم کیے۔ اور 2008 سے لے کے 2013 تک وفاقی حکومت میں بھی مزدوروں کی فلاح کے لیے جتنے قانون سازی کیے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اسمبلی نے نہیں کیا۔ ساتھ ساتھ جس طریقے سے وفاقی حکومت نے لیڈ لیا اور تنخواہوں میں تاریخی اضافہ دلوایا،